السلام علیکم۔ تاریخ میں وہ لمحے کبھی نہیں بھولے جاتے جب انسانیت نے مشکلات اور ظلم کا سامنا کیا اور پھر سر اٹھا کر ان کا مقابلہ کیا۔ وہ لمحے جن میں خون کی ندیوں کے بعد آزادی کا سورج طلوع ہوا، اور وہ لمحے جب اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ایک شخص نے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ کہانی انہی لمحوں کی عکاسی کرتی ہے جب ایک ملک کا سرکش حکمران ٹیپو سلطان اپنی سلطنت کی بقا کے لیے لڑ رہا تھا۔ وہ جو خواب دیکھتا تھا وہ محض ایک ملک کی آزادی نہیں بلکہ ہر فرد کے دل میں آزادی کی روح کو جاگنا تھا۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک ایسی جنگ کا نشان تھی جو اس نے کبھی بھی صرف اپنے لیے نہیں لڑی، بلکہ اس نے اس لڑائی کو ایک پیغام کے طور پر اپنانا شروع کیا: غلامی قبول نہ کرنا، خواہ وہ جسمانی ہو یا ذہنی۔ اس کہانی میں ہم نہ صرف ٹیپو کی زندگی کی جنگوں کو دیکھیں گے بلکہ ان کے اندر کی جنگ کو بھی جانیں گے، وہ جنگ جو ان کے دل میں چھپی تھی، وہ جنگ جو ایک انسان کو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، لیکن اس جنگ میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب اس کہانی میں پائیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت میسور کے حکمران نے نہ صرف دشمن کا مقابلہ کیا بلکہ اپنے ملک کی ثقافت، تاریخ اور انسانیت کے خلاف ہونے والی ناانصافیوں کو بھی چیلنج کیا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس کہانی کا۔ سن 1798 کی خزاں کا موسم تھا۔ ہندوستان کی سرزمین پر مغلیہ سلطنت اپنی آخری سانس لے رہی تھی اور انگریز اپنی مکاری، چالاکی اور سازشوں کے جال میں ریاستوں کو ایک ایک کر کے نگلتے جا رہے تھے، مگر دکن کے پہاڑیوں کے درمیان سری رنگا پٹنم کے قلعے میں ایک ایسی للکار گونج رہی تھی جو ظلم کے اندھیروں میں بجلی بن کر چمکتی تھی۔ یہ للکار تھی سلطان میسور فاتح میدان شیر دکن ٹیپو سلطان کی۔ قلعہ سری رنگا پٹنم کے در و دیوار جو کئی برسوں سے جنگ کے مناظر دیکھتے آئے تھے آج بھی تیار تھے۔ ایک اور فیصلہ کن معرکے کے لیے مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ سلطان ٹیپو وضو سے فارغ ہو کر مسجد شاہی کی جانب بڑھا، چہرے پر وقار، آنکھوں میں عزم اور دل میں اللہ پر کامل یقین تھا۔ نماز کے بعد سلطان نے اپنے اجرا، جرنیلوں اور خاص درباریوں کو طلب کیا۔ دربار کے کمرے میں خاموشی چھا گئی اور سلطان نے کھڑے ہو کر اپنے مخصوص جلالی لہجے میں کہا: انگریز ہمارے دروازے پر دستک دے چکے ہیں۔ ان کی توپیں، ان کی فوجیں، ان کے غدار ہندوستانی ان کے ساتھ ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ایمان، غیرت اور حریت کا جذبہ۔ سلطان کے ان الفاظ دربار میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ اللہ اکبر کی گونج سری رنگا پٹنم کی فصلوں سے ٹکرا کر دور تک پھیل گئی۔ سلطان کی دائیں جانب بیٹھے ایک شخص نے آہستگی سے عرض کی: سلطان معظم، ہمارے جاسوس کے مطابق لارڈ ویلزلی نے نندی درہ کے راستے ہماری طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ ان کے ساتھ کرنل آرتھر ویلزلی بھی ہے جو نہایت چالاک اور تجربہ کار سپہ سالار سمجھا جاتا ہے۔ ٹیپو نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا: چاہے وہ آرتھر ہو یا شیطان، ہم میدان جنگ میں اس کا استقبال کریں گے۔ میری قوم غلامی کی توق کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگلے روز قلعوں کے محافظوں نے دیکھا کہ دکن کے میدان میں دور دور تک انگریزوں کی افواج کے ارد گرد اڑ رہی تھی۔ توپیں، ہاتھی، گھوڑے، بندوق بردار اور مقامی ریاستوں کی ملی جلی فوجیں گویا آسمان زمین سے جا ملی تھی۔ سلطان نے قلعے کے بالا حصے سے دشمن کی پیش قدمی کو دیکھا اور خاموشی سے مڑا۔ اس کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلا: یہ وقت شہادت کا ہے، اللہ ہمیں سرخرو کرے۔ اسی رات سلطان نے اپنے بیٹے
عبدالخالق اور معوذ کو بلا کر سینے سے لگایا، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میرے بچوں، اگر کل میں نہ رہوں تو کبھی انگریز سے صلح نہ کرنا۔ ان کے وعدے جھوٹے ہیں، ان کی مسکراہٹوں کے پیچھے زہر ہے۔ معوذ کی آنکھوں میں نم تھی، مگر وہ بولا، ابا حضور، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، جان دیں گے، لیکن جھکیں گے نہیں۔ ٹیپو کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے۔ دوسری صبح قلعے کے توپیں گرجنے لگی، دشمن کی صفوں میں ہلچل مچ گئی۔ برطانوی افواج نے بھرپور حملہ کیا، توپیں دھاڑ رہی تھی، بندوقیں آگ اگل رہی تھی اور خون زمین کو سیراب کر رہا تھا۔ ٹیپو سلطان خود گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں اتر آیا۔ اس کے ساتھ ذی شان نامی وفادار جرنیل اور حسین خان جیسے جان باز تھے، جنہوں نے دشمن کی صفوں میں قیامت ڈھا دی۔ سلطان کی موجودگی نے فوجیوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ دشمن کے کئی افسران مارے گئے، مگر انگریز مسلسل کمک بھیج رہے تھے۔ قلعے کے اندر بھی غداری کی بو آ رہی تھی، مگر میر صادق اور میر جعفر جیسے غدار ایک بار پھر سر اٹھا رہے تھے۔ ایک رات جب سوئے ہوئے تھے، میر صادق نے قلعے کے خفیہ دروازے سے دشمن کو راستہ دکھایا۔ انگریز فوج قلعے کے اندر پہنچ گئی۔ میر صادق کی غداری رنگ لا چکی تھی۔ انگریز اب قلعے کے اندر تھے۔ خون کی ندیاں بہنے لگی۔ شہر کی گلیوں میں آگ، دھواں اور چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ ٹیپو سلطان قلعے کے ایک اندرونی حصے میں موجود تھا۔ جب اسے اطلاع ملی کہ انگریز اندر گھس چکے، وہ فوراً اپنے زرہ بختر پہن کر تلوار تھامے نکل کھڑا ہوا۔ سلطان کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک نے کہا، سلطان، اس راستے سے فرار ممکن ہے، آپ جان بچائیں۔ ٹیپو نے تڑپ کر کہا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ کیا۔ قلعے کے اندرونی صحن میں خون ریز جنگ ہوئی۔ ٹیپو کی تلوار بجلی کی طرح کوند رہی تھی۔ کئی انگریز سپاہی اس کی ہاتھوں سے مارے گئے، لیکن اچانک پیچھے سے ایک غدار نے اس پر وار کیا۔ سلطان لڑکھڑا گیا، مگر سنبھلا اور تلوار دشمن کے سینے میں اتار دی۔ تبھی انگریز کی فوج ایک افسر نے گولی چلائی۔ وہ گولی سلطان کے شانے سے پار ہو گئی۔ ٹیپو نیچے گرا، مگر دوسری گولی چلی اور اس بار وہ سینے کے پار جا لگی۔ ٹیپو کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی۔ اس کی لبوں پر آخری الفاظ تھے، یا اللہ، سلام کو بلند رکھنا۔ زمین لرز اٹھی۔ دشمن خاموش ہو گیا۔ وہ شیر جو ہمیشہ للکارتا تھا آج خاموش ہو گیا، لیکن غلامی کو نہ پانا۔ وہ ایک دن تھا جو ٹیپو سلطان تو شہید ہو گیا، مگر آزادی کا چراغ ہمیشہ کے لیے جلا گیا۔ سری رنگا پٹنم کی گلیاں ابھی بھی خون میں بھیگی تھیں۔ مسجد کے مینار خاموش تھے اور قلعے کے فضیلے ایک عظیم سرماؤں کی شہادت پر سوگوار کھڑی تھی۔ ٹیپو سلطان کا جسد خاکی محل کی بڑی ہال میں رکھا گیا تھا، جہاں اس کے بیٹے سپاہی اور شہر کے بزرگوں زوار قطار رو رہے تھے۔ عبدالخالق نے باپ کی تلوار کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا اور بار بار یہی کہہ رہا تھا، ابا حضور، آپ نے کہا تھا غلامی قبول نہ کرنا، مگر ہمیں چھوڑ گئے، اب کون لڑے گا؟ اس کے قریب معوذ خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، صرف شعلے تھے۔ وہ نہ رو رہا تھا نہ لرز رہا تھا، صرف زمین پر نگاہ گاڑے کھڑا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، شاید انقلاب۔ اسی وقت محل کے اندرونی دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ ایک نوجوان خاک آلود لباس میں اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں زخم تھے اور آنکھوں میں درد۔ کون ہو تم؟ ایک سپاہی نے للکارا۔ میں ہوش محمد ہوں، سلطان کا خفیہ قاصد۔ مجھے ابھی بنگلور سے بھیجا گیا ہے۔ ہمارے قلعے میں اب بھی کچھ راز باقی ہے جو دشمن کی نظروں سے اوجھل ہے۔ سلطان کی شہادت کے بعد اب وہ وقت ہے کہ ہم وہ راز اشکار کریں۔ یہ سننے ہی عبدالخالق نے اسے گلے سے لگا لیا۔ کون سے راز؟ معوذ نے پہلی بار زبان کھولی۔ ہوش محمد نے آہستہ سے کہا، شاہی مہر، سلطان کی آخری وصیت، ایک راز جو صرف ایک خاص کمرے میں محفوظ ہے، جس کا دروازہ صرف سلطان کے خون سے کھلتا ہے۔ ہوش محمد کے الفاظ دربار میں گونج رہے تھے۔ عبدالخالق اور معوذ دونوں حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اگر وہ راز واقعی اتنا اہم تھا تو یہ سلطان کی شہادت کے بعد ان کے لیے نیا چیلنج بن سکتا تھا۔
شاہی مور سلطان کی آخری وصیت۔ موز نے آستگی سے کہا، کیا واقعی ہمارے لیے کوئی امید کی کرن چھوڑ گئی ہے؟ عبدالخالق نے دل میں کئی سوالات اٹھنے لگے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس وقت کسی بھی حقیقت کا پتہ لگانا ضروری تھا تاکہ انگریزوں کے خلاف کامیابی کی کوئی راہ تلاش کی جا سکے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، شاہی مور ایک خاص مہر تھا جو سلطان کی سلطنت کے اہم رازوں کو محفوظ رکھتا تھا۔ ہوش محمد نے وضاحت دی، وہ مہر قلعے کے اندر ایک خفیہ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ سلطان کا کہنا تھا کہ جب تک وہ زندہ یہ راز کسی کو نہیں بتایا جائے گا، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، ہمیں فوراً اس کمرے تک پہنچنا ہوگا، موز نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ عبدالخالق نے فوراً حکم دیا، ہم سب کو فوری طور پر اس کمرے کی تلاشی شروع کرنی چاہیے، دشمن نے تو پہلے ہی اندر پہنچ چکا ہے، ہمیں ایک لمحے کی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ قلعے کے سرنگیں اور گزرگاہوں میں ان کی تیز قدموں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ہوش محمد نے انہیں ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف رہنمائی کی جو زمین کے نیچے ایک خفیہ راستے تک لے جاتا تھا۔ یہ راستہ اتنا تاریک تھا کہ ہر قدم پر ان کی سانسیں تیز ہو گئی، ایک عجیب سا خوف اور ساتھ ہی ایک امید کی لہر ان کے دلوں میں تھی۔ ہمیں سلطان کی وصیت کو پورا کرنا ہوگا، عبدالخالق نے خود سے کہا۔ جب وہ آخر کار اس کمرے تک پہنچے جسے صرف سلطان کے قریبی لوگوں کو معلوم تھا، دروازہ کھولتے ہوئے ایک درخشاں روشنی ابھری۔ اندر ایک چمکدار صندوق رکھا تھا۔ عبدالخالق اور موز کا دل دھڑک اٹھا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر کی روشنی میں چھپے صندوق کو دیکھا، یہ صندوق شاید وہ راز تھا جس کی تلاش میں وہ تھے۔ ہوش محمد نے قریب آ کر صندوق کو کھولا۔ اس کے اندر ایک قدیم دستاویز رکھے ہوئے تھے، وہ دستاویز جس کے ذکر ٹیپو سلطان اکثر کیا کرتا تھا، شاہی مور کی مہر بند وصیت۔ یہ وہی ہے، عبدالخالق نے کہا، یہی وہ راز ہے جس کا سلطان نے اپنی زندگی پر تحفظ کیا تھا۔ دستاویز کو کھولتے ہوئے ایک نقشہ اور کچھ خط موجود تھے۔ نقشے پر کئی ایسی جگہ دکھائی گئی تھی جہاں سلطان نے اپنی سلطنت کے اہم ترین وسائل کو چھپایا تھا۔ یہی وہ وسائل جو انگریزوں کو شکست دینے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہوش محمد نے کہا۔ اور یہ جو خط ہے، موز نے ایک اور دستاویز نکالی، یہ سلطان کی آخری وصیت ہے۔ دستاویز میں لکھا تھا، میرے عزیز بیٹے عبدالخالق اور موز، یہ میرے خون کی مہر سے بندی آخری وصیت ہے۔ اس میں وہ راز ہے جو تمہیں میری زندگی کے بعد بھارت کی آزادی کی جدوجہد میں مدد دیں گے، لیکن یاد رکھنا یہ جنگ تمہارے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہوگی۔ جب تک تمہاری سلطنت کے دروازے پر دشمن کا قدم رہے گا، تمہیں انفرادی طور پر بھی اپنے جگر کے طاقت کو بڑھانا ہوگا اور اس مہر کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا۔ ہمیں اس کا ہر قیمت پر دفاع کرنا ہوگا۔ عبدالخالق نے کہا، اگر یہ راز انگریزوں کے ہاتھوں لگ گئے تو ہماری تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ دور دراز تک انگریزوں کی فوجیں پھیل چکی تھی، وہ سرینگا پٹنم کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے تیار تھے، لیکن اب عبدالخالق، موز اور ہوش محمد کے ہاتھوں میں ایک نئی طاقت تھی، سلطان کی وہ آخری وصیت اور وہ راز جسے صرف وہ جانتے تھے۔ قلعے کے فسیلوں پر انگریزوں کی توپوں کی گرج گونج رہی تھی، لیکن سلطان کی شہادت کے بعد یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، یہ تو ایک نیا آغاز تھا۔ عبدالخالق نے آخر کار فیصلہ کا وقت آ جانے پر کہا، ہم اب سلطان کی میراث کو زندہ رکھیں گے، ہم انگریزوں کو ہر صورت شکست دیں گے اور ہندوستان کو آزاد کریں گے۔ ہاں، موز نے نعرہ بلند کیا، ہم ٹیپو سلطان کی آزادی کی جنگ کو مکمل کریں گے۔ جیسے ہی وہ اس اہم راز کے ساتھ میدان جنگ کی طرف بڑھنے لگے، ان میں ذہن میں صرف ایک بات تھی، یہ جنگ آزادی کی جنگ ہے اور یہ ہم جیتیں گے، اور یہ تاریخ کی ایسا کہانی ہے جو ہماری رگوں میں خون بن کے دوڑ رہی ہے، اور اس کا بقیہ حصہ قسط دوم انشاءاللہ جلد اسی چینل پہ نشر ہوگی۔ اور اس طرح کی مزید ویڈیو اور کہانی اور تاریخ جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔
اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں. شکریہ.